أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 24 نمبر دعا کا تذکرہ ہے، جس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام والدین کے حق میں یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، جو تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور ان سب پر سب کو اپنے افضل ترین صلوات و برکات اور سلام کے ساتھ مخصوص فرما۔ اور اے اللہ، میرے والدین کو بھی خصوصیت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں کرامت و رحمت عطا فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور مجھے ان تمام امور کا الہام فرما دے جو والدین کے لیے مجھ پر واجب کی ہے، اور ان سب کا مکمل علم میرے پاس جمع کر دے، اور ان پر عمل کرنے کے راستے پر لگا دے، اور مجھے توفیق دے کہ جس علم کی بصیرت تو نے عطا فرمائی ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ بھی کر سکوں، تاکہ کوئی تیرا دیا ہوا علم عمل سے الگ نہ رہ جائے، اور تیرے الہام کا اتباع کرنے میں میرے اعضاء کو گرانی کا احساس نہ ہو۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، جس طرح تو نے ہمیں ان کے ذریعے بخشا ہے، اور ان پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت کے وجود کے سبب ہمارے حق کو باقی تمام مخلوق پر لازم قرار دیا ہے۔ اے اللہ، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے ماں باپ سے اس طرح ڈروں جیسے کسی جابر حاکم سے ڈرا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ اس طرح مہربانی کروں جس طرح ایک مادر مہربان اپنی اولاد کے ساتھ مہربانی کرتی ہے، اور پھر میری اس اطاعت کو اور میرے اس نیک برتاؤ کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ خوشگوار بنا دے، جتنا خواب آلود آنکھوں میں نیند کا خمار خوشگوار ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ باعث سکون بنا دے، جتنا تشنہ لب کے لیے جرعہ آب باعث سکون ہوتا ہے، تاکہ میں ان کی خواہش کو اپنی خواہش پر مقدم کروں، اور ان کی رضا کو اپنی رضا سے مقدم رکھوں، اور ان کے لیے کیے ہوئے احسانات کو زیادہ سمجھوں، چاہے وہ کم ہی، اور ان کے کیے ہوئے احسانات کو میں زیادہ سمجھوں، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی خدمات کو کم سمجھوں، چاہے وہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔ اے اللہ، والدین کے سامنے میری آواز کو دبا دے، میرے کلام کو خوشگوار بنا دے، میرے مزاج کو نرم کر دے، میرے دل کو مہربان بنا دے، مجھے ان کا رفیق اور ان کے حال پر شفیق بنا دے۔ اے اللہ، انہیں میری تربیت کی جزا مرحمت فرما، اور میری نگہداشت کا ثواب عطا فرما، اور جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری حفاظت کی ہے تو ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے والدین کو میری طرف سے جو بھی اذیت پہنچی ہو، یا کوئی ناخوشگوار صورت پیش آئی ہو، یا مجھ سے ان کا کوئی حق ضائع ہو گیا ہو، تو اسے
ان کے گناہوں کا کفارہ اور ان کے درجات میں بلندی کا سبب اور ان کی نیکیوں میں اضافے کا سامان بنا دے۔ اے برائیوں کو کئی گناہ نیکیوں میں تبدیل کرنے والے، اے اللہ، اگر میرے والدین نے میرے حق میں قولاً یا عملاً مجھ پر کوئی زیادتی کی ہو یا میرے کسی حق کو ضائع کیا ہو یا میرے بارے میں کسی واجب میں کوتاہی کی ہو تو میں اسے معاف کرتا ہوں اور انہیں بخش رہا ہوں، بلکہ تجھ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ تو بھی اس پر ان سے مواخذہ نہ کرنا کہ میں انہیں اپنے بارے میں متہم نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سست قرار دیتا ہوں اور نہ ان کے کسی عمل کو ناگوار قرار دیتا ہوں، کیونکہ والدین کا حق میرے اوپر زیادہ واجب ہے اور ان کے احسانات میری خدمات سے پہلے ہیں اور ان کی شان اس سے بالاتر ہے کہ میں کسی عدل کے تقاضے کی بنا پر ان سے بدلہ لوں یا ان کے ساتھ برابر کا معاملہ کروں، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو ان کے اس احسان کا کیا ہوگا جو انہوں نے میری طویل تربیت کی مشغولیت میں کیا ہے، یہ میری حفاظت میں وسعت اور سکون کا سامان فراہم کیا ہے۔ بھلا والدین مجھ سے اپنا مکمل حق کہاں حاصل کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کے حقوق کا ادراک بھی نہیں رکھتا ہوں اور ان کے خدمات کے فرض کو ادا بھی نہیں کر سکتا ہوں، لہذا درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اے وہ بہترین ذات جس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور مجھے توفیق عطا فرما، اے سب سے زیادہ مرکز توجہ اور ہدایت دینے والے، اور مجھے ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو ماں باپ کے نافرمان ہوں، اس دن جس دن ہر نفس کو اس کے کیے کا مکمل بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر اور ان کی ذریت پر، اور میرے والدین کو وہ بہترین نعمت عطا فرما جو تو نے اپنے مومن بندوں اور ان کی ماؤں کے لیے قرار دی ہیں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ، مجھے والدین کی یاد سے غافل نہ ہونے دینا، نہ نمازوں کے بعد اور نہ رات کے لمحات میں اور نہ دن کے اوقات میں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر اور میری دعائے خیر کے سبب انہیں بخش دے اور میرے ساتھ ان کی نیکیوں کے بدلے میں ان کی حتمی مغفرت فرما اور میری گزارش کی بنا پر ان سے مکمل طور پر راضی ہو جا اور اپنی کرامت کی بنا پر انہیں بہترین سلامتی کی منزل تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو انہیں پہلے بخش چکا ہے تو اب انہیں میرے حق میں شفیع بنا دے، اور اگر میری بخشش پہلے ہو جائے تو مجھے ان کے حق میں سفارش کا حق عطا کر دینا، تاکہ ہم سب ایک کرامت کی منزل اور مغفرت و رحمت کے محل میں جمع ہو جائیں، کہ تو عظیم فضل کا مالک اور قدیم ترین احسان کرنے والا اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔